بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ توصیف سید کا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ اردو گلوب ٹی وی ہمارے یوٹیوب چینل کا نام ہے۔ 28 اور 29 مارچ کی درمیانی شب رات 12:30 بجے کینیڈا ٹورنٹو میں ٹائم ہو رہا ہے اور پاکستان میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے تازہ ترین خبریں لے کر ہم اپنے ولاگ میں حاضر ہیں اور آپ کو کچھ تازہ ترین اپڈیٹ دیں گے، اور آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں، شیئر بھی کر دیں۔ آپ سے بات کرتے چلیں کہ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ یمن کے حوثی جو جنگجو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب جنوبی اسرائیل کے کچھ حصوں میں دوسرا بڑا حملہ کیا ہے۔ آپ کے پاس اس سے پہلے جو خبریں آئی ہوں گی انہوں نے ایک حملے کا کہا تھا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے گروپ نے کروز میزائلوں اور ڈرونز کی مدد سے یہ حملے کیے ہیں، جن کا ہدف اسرائیل کی کئی فوجی تنصیبات تھیں، اور یہ حملے ایران اور حزب اللہ کی متعلقہ فوجی کارروائیوں کے ساتھ مل کر کیے گئے ہیں اور اپنے مقاصد میں کامیاب رہے، اور آئندہ چند دنوں میں مزید حملے کیے جائیں گے۔ دیکھیں کل انہوں نے جب پہلا حملہ کیا تھا تو بتایا تھا کہ ہم حملے کریں گے، تو ابھی انہوں نے دوسرا حملہ کیا ہے، اور اس کے بعد توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اب حوثی بھی اپنا حصہ بقدر جثہ جسے کہتے ہیں وہ ڈالیں گے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک دشمن اپنے حملوں اور جارحیت کو بند نہیں کرتا تو ہم بھی جاری رکھیں گے۔ تو ایران کے لیے تو یہ بڑی خوشائند بات ہے، کیونکہ جب ایران کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ نے جنگ شروع کی تھی تو اسرائیل تنہا تھا، لیکن اس کی جو مدد کرنے والے ماضی میں جو ایران مدد کرتا رہا ہے وہ ظاہر ہے حماس کی بھی کی ہے اس نے، حزب اللہ کی بھی کی ہے اور حوثیوں کی بھی کی ہے، تو یمن میں وہ کرتا رہا ہے مدد۔ اب وہی گروپ یا دھڑے یا باغی یا جنگجو وہ اب ایران کی حمایت میں سامنے آ گئے ہیں، اور یہ تحریک جو یمن کے دارالحکومت صنعا جو ہے ان کا شمالی علاقہ، وہاں سے جو ملک کے دیگر حصوں پر قابض گروپ ہے اس نے اپنی بڑی کارروائی کی ہے، اور اسرائیل کی جانب اس نے میزائل داغے ہیں۔ یہ درست ہے کہ میزائل حملوں کے ذریعے اسرائیل کے لیے حوثیوں کا خطرہ اتنا زیادہ نہیں ہے، ایران کے مقابلے میں بہت کم ہے، کیونکہ کافی دور بھی ہے اور شاید ان کے پاس اس حد تک میزائل نہ ہوں، اور یہ گروہ جو ہے یمن کے ساحل کے قریب ایک خطرہ تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے ماضی میں آپ کو پتا ہو کہ باب المندب جو ہے وہ ان کی وہاں تک رسائی ہے، اور جس طرح آبنائے ہرمز ہے اسی طرح ان کے پاس بھی ایک بڑی زبردست سمندری حدود کے اندر وہ کارروائی کر سکتے ہیں، اور باب المندب سے گزرنے والے سمندری جو راستہ ہے اس کو وہ بلاک بھی کر سکتے ہیں، اور وہاں سے نہر سویز کی طرف راستہ جاتا ہے جو کئی ہزار میل کا راستہ جو ہے وہ شارٹ ہوتا ہے، اسی لیے وہ نہر سویز بنائی گئی تھی۔ اس پر پھر تفصیلی بات کریں گے، ابھی یہ بات کریں گے آج آپ کو پتہ ہے پاکستان میں 4 ممالک کے وزرائے خارجہ جو ہیں وہ ان کا ایک اجلاس ہو رہا ہے، تو آج وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم جو ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے کہا کہ جی مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں آپ تک ایک اچھی اور مثبت خبر پہنچا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایران کی حکومت نے پاکستانی پرچم کے تحت 20 جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دینے پر اتفاق کیا ہے، اور اس اجازت کے بعد 2 بحری جہاز جو ہیں روزانہ کی بنیاد پر آبنائے ہرمز عبور کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی، اور اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ یہ ایران کی جانب سے ایک خوش آئند اور قابل ستائش قدم ہے، اور اس کی قدر کی جانی چاہیے، یہ امن کی علامت ہے اور خطے میں استحکام لانے میں مدد دے گا۔ ادھر لبنان کے جنوبی حصے میں ایک اسرائیلی حملے میں 3 لبنانی صحافیوں کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں ان تینوں صحافیوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں، اور سوشل میڈیا پر بھی وہ خاتون جس نے اسرائیل کے حوالے سے اہم خبر دی تھی ان کو بھی ہلاک کیا گیا ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ علی شعیب جو حزب اللہ کے زیر انتظام ٹی وی نیٹ ورک ہے المنار کے رپورٹر تھے، اور المیادین کے رپورٹر فاطمہ اور محمد فتونی جزین کے قصبے میں فضائی حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں، اور لبنانی صدر جوزف نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے ایک سنگین
جرم قرار دیا جو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے اور جس کے تحت جنگ کے دوران صحافیوں کو تحفظ دیا جانا چاہیے۔ اسرائیل اس سے پہلے کئی صحافیوں کو فلسطین میں، غزہ کے علاقوں میں ہلاک کر چکا ہے، اور جب وہ ڈیوٹی پر ہوں اور انہوں نے جب وہ ایک ہیلمٹ بھی پہنا ہوا اور پریس کا انہوں نے ایک نشان بھی لگایا ہوا ہو، اس کے باوجود اسرائیل ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو مبرہ سمجھتا ہے۔ اس نے بے شمار ڈاکٹرز کو، ہاسپٹل کو، یعنی اخلاقیات تو اس کے نزدیک نہیں گزری۔ بین الاقوامی قوانین سے اس کا کیا لینا دینا؟ وہ تو ایک درندگی کی مثال ماضی میں قائم کرتا رہا ہے، اور وہ بڑے دھڑلے سے انہوں نے ان صحافیوں کی ہلاکت کی تصدیق بھی کی ہے، اور کہا ہے کہ جی یہ صحافیوں کے روپ میں حزب اللہ کے کارندے تھے۔ جب وہ اپنے ٹی وی چینلز کو رپورٹس بھیج رہے ہیں تو وہ حزب اللہ کے یا کسی گروپ کے کارندے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا تو آپ ثبوت رکھیں، انہیں گرفتار کریں، انہیں الزامات کا سامنا کرنے کا موقع دیں، لیکن اسرائیل ایسا نہیں کرتا۔ اور پاکستان اب جو کوششیں کر رہا ہے، اگر وہ اس میں کامیاب ہو گیا، جس کے بہت امکانات ہیں، آج وزیر خارجہ اور ہمارے وزیر اعظم اور اہم شخصیات جو ہیں وہ ملاقاتیں ہیں 4 ملکوں کے وزرائے خارجہ سے، تو یہ ایک بہت بڑا سفارتی سطح پر پاکستان کا کارنامہ ہی نہیں ہوگا میرے تو خیال میں، کہ یہ ایک سفارتی چھکا ہوگا پاکستان کا، ایک سفارتی انقلاب بھی ہو سکتا ہے۔ یہ انڈیا کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ وہ پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، پاکستان کو چاہے وہ دہشت گردی کا مرکز کہتا رہے، حالانکہ وہ اس کے یہاں خود دہشت گردی بھی ہے اور دہشت گردوں کو سپورٹ بھی کرتا ہے اور پیسہ بھی دیتا ہے افغانستان میں، اور ٹریننگ بھی دیتا ہے، اور پاکستان کو ناکام مملکت قرار دینے کے لیے، پاکستان کی معاشی پریشانیوں میں اضافہ کرنے کے لیے، اقتصادی طور پر اسے تنگ کرنے کے لیے، دیوالیہ قرار دینے کے لیے کچھ بھی کرتا رہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اس وقت پاکستان جو ہے عالمی بحران میں ایک بڑا ذمہ دارانہ کردار ادا کر رہا ہے، اور پاکستان کی کوششوں کو سوائے چند پارٹی ورکر نما یوٹیوبرز کے ہر کوئی سراہے گا، اور اسے سراہا جانا چاہیے۔ چاہے کوئی بھی ہو، آپ اس کو نیگیٹو بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، کوئی بھی بنا سکتا ہے۔ ہم بھی ابھی اس خبر کو چاہیں تو منفی انداز میں پیش کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ پاکستان کی کامیابی قرار دی جائے گی تو ہم پاکستان کی کامیابی کے لیے اس کو کامیابی کا کریڈٹ ضرور دیں گے، چاہے حکومت کوئی بھی ہو۔ ہمارا اس سے غرض نہیں ہوتا، اور اگر کوئی ایسی چیز جو ہم سمجھتے ہیں جس پر ہم تنقید کرنا، اپنی جائز تنقید کرنا، تعمیری تنقید کرنا ہمارا حق ہے۔ اگر پاکستان ثالثی سے جنگ رکوانے میں کامیاب ہو گیا تو آپ یقین کریں کہ عالمی سطح پر پاکستان کا ایک سفارتی اور سیاسی قد بہت اونچا ہو جائے گا، اور انڈیا کی جو ساکھ ہے وہ بڑی بری طرح متاثر ہوگی۔ انڈیا نے، آپ کو پتہ ہے کہ جی فلسطینیوں کے حوالے سے ایک موقف جو اختیار کیا، ایک دنیا ان کے موقف کو تسلیم نہیں کرتی۔ انہوں نے ایران اور اسرائیل کے حوالے سے اسرائیل کا ساتھ دیا، اسرائیل کا دورہ کیا، اور اس کے دوسرے دن اسرائیل نے حملہ کیا ایران پہ۔ اور پاکستان کی اور ان کی پالیسیوں میں بڑا واضح فرق ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے ان کی حکمت عملی خلیجی ممالک کے حوالے سے کیا ہے؟ وہ ایک طرف فائدہ چاہتے ہیں، ایک طرف مفادات چاہتے ہیں، اور ایک طرف اسرائیل کو اعلیٰ شیری بھی دیتے ہیں، ان سے میزائل ٹیکنالوجی میں شیئرنگ بھی کرتے ہیں، اور انہوں نے ابھی تک ایران کے جو پیشوا، روحانی پیشوا تھے، ان کی شہادت کے حوالے سے بھی کوئی مذمت نہیں کی تھی اسرائیل کی۔ تو اس وقت یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین اور سعودی عرب پر حملے کے لیے ایران کی انڈیا نے کتنی بار مذمت کی، دیکھنا یہ ہے۔ اور بات کرتے ہیں امریکہ کے ایک بڑے اہم رہنما برنی سینڈرز، انہوں نے کہا کہ جی امریکی تاریخ میں پہلے کبھی کسی نے طاقت کا اتنا جارحانہ اور غلط انداز میں استعمال کیا ہو
وہ خیر سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عراق جنگ پر ہم سے جھوٹ بولا گیا۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ اس زمانے میں جارج بش نے کہا تھا کہ جی میس آف کیمیائی ہتھیار اور ویپنز جو ہیں وہ بڑی تعداد میں ڈسٹرکشن کے یعنی کیمیائی ہتھیار وہاں پر موجود ہیں، تو وہ وہاں سے تو آج تک برآمد نہیں ہوئے۔ امریکہ نے جھوٹ بولا۔ آج ایران کے خلاف جنگ پر برنی سینڈرز نے کہا ہے کہ جی ہم سے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ ایران کے خلاف جنگ اسرائیلی وزیر اعظم نے شروع کی، اور ان کا کہنا تھا کہ ایک خود مختار ملک کے خلاف بلا جواز جنگ شروع کر کے عالمی سطح کے ہر قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ انہوں نے صاف کہا کہ جی غزہ میں ہزاروں افراد یعنی 80,000 افراد کو قتل کیا ہو، اس کا ذمہ دار یہ یاہو ہے، امریکہ کی سرپرستی ہے، اور اسرائیل کا ظلم و ستم ہے، اور غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا، اور ایران میں اب تک 2,500 سے زائد شہری جو ہیں ان کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ جی 28 مارچ کو فضائی دفاع نے بیلسٹک جو میزائل ہیں ان کی تعداد 20 ہے جسے انہوں نے تباہ کیا ہے، اور 37 سے زائد ایرانی ڈرونز کو فضا میں مار گرا گیا ہے۔ یو اے کی جو وزارت دفاع اس کا کہنا ہے کہ جنگ شروع ہونے سے اب تک ہم تقریباً 398 میزائل روک چکے ہیں، 15 کروز میزائل اور 1872 جو ہے وہ ڈرونز تباہ کر چکے ہیں۔ تو یہ یو اے ای کی بھی خاصی بڑی کامیابی ہے کہ اس نے اتنی بڑی تعداد میں ڈرونز اور میزائل اور کروز جو ہیں وہ انٹرسپٹ کیے۔ اور ایران کی فوج کی جو مرکزی آپریشن کمانڈ ہے خاتم الانبیاء، اس نے دعویٰ کیا کہ حالیہ کارروائیوں میں 500 زائد امریکی فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا جن میں بھاری نقصان ہوا ہے۔ اور ان کے ترجمان نے کہا ہے کہ جی دبئی میں یوکرین کی اینٹی ڈرون فیکٹری پر ہم نے حملہ کیا ہے۔ عرب امارات میں امریکی کمانڈر اور فوجیوں کی جو رہائش گاہ کہہ لیں، جنہیں کمین گاہ کہہ لیں، ان کو ہم نے نشانہ بنایا، اور دبئی میں امریکی فوجیوں کے 2 مقامات کو نشانہ بنایا۔ دونوں مقامات پر 500 سے زائد امریکی جو ہیں وہ فوجی چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دبئی میں یوکرین کے اینٹی ڈرون سسٹم کے گودام کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے، اور یوکرینی جو اینٹی ڈرون سسٹم میں امریکی فوج کی مدد کے لیے پہنچائے گئے تھے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ جی لبنان میں ایرانی سفارتکاروں کی رہائش گاہوں پر حملہ جو ہے وہ گھناؤنا جرم ہے، اور رپورٹ کے مطابق لبنان میں ایرانی سفارتکاروں کی رہائش گاہ پر حملہ کیا گیا جس کی انہوں نے مذمت کی۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ 3 دن پہلے پاکستان کے جو سفارت خانہ ہے ایران میں، وہاں پہ بھی بمباری کی گئی ہے، اور ظاہر ہے اسرائیل نے کی تھی، اور اس میں ہمارے جو ایمبیسڈر تھے مدثر ٹیپو صاحب اور باقی لوگ الحمدللہ اس میں محفوظ رہے۔ تہران نے کہا ہے کہ جی حملہ جو ہے اسرائیل کی مسلسل جارحانہ کارروائیوں کا حصہ ہے۔ پاکستان کے خلاف ایک منظم اور اسٹریٹجک ڈس انفارمیشن مہم جو ہوئی ہے وہ سامنے آئی ہے، اور جس کے تحت سوشل میڈیا پر جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے ملک کے خلاف ایک منفی بیانیہ پھیلایا جا رہا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس مہم میں بھارت اور افغانستان کے کردار پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، جہاں سے مبینہ طور پر متعدد جعلی اکاؤنٹ آپریٹ کیے جا رہے ہیں، اور یہ ہر دور میں ہوتا ہے۔ پاکستان کے خلاف جو لاسٹ ایئر جنگ ہوئی تھی اس میں بھی بھارتی بے شمار جو جعلی اکاؤنٹس تھے وہ آپریٹ کیے گئے، اور یہ بھارت سے اور افغانستان سے آپریٹ کیے جاتے ہیں۔ اور بتایا گیا ہے کہ جی یہ درجنوں سوشل میڈیا اکاؤنٹس ایرانی شناخت کے ساتھ سے بنائے جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے وہاں تو کئی نیوز ایجنسی بھی جعلی بنائی گئی ہیں جن کو ایران کا نام دیا گیا ہے کہ یہ ایرانی ایجنسیز ہیں، تاکہ لوگ دھوکہ کھا جائیں کہ یہ تو ان کی ایجنسی خبر دے رہی ہے۔ تاہم یہ آپ کو پتہ ہے کہ سرگرمیاں بھارت سے افغانستان سے چلائی جا رہی ہیں، اور ان اکاؤنٹ کے ذریعے ایران کے نام پر پاکستان کے خلاف ایک منفی اور گمراہ کن مواد چلایا جاتا ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ جی مہم کا آغاز ایک ایران کی نیوز ایجنسی اور ایک ٹی وی جسے نام نہاد جسے کہیں گے ایک گھوسٹ اکاؤنٹ تھا اس سے کیا، جنہوں نے پاکستان کے خلاف مصنوعی رد عمل کو جنم دیا، اور انہی بیانیوں کو افغانستان سے چلنے والے دیگر اکاؤنٹ کے ذریعے بھی پھیلایا گیا۔ تو یہ بھی ایک وار ٹیکٹس ہوتا ہے، اور اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جی خود کو ایرانی صارف ظاہر کر کے جھوٹی کہانیاں پھیلائی جا رہی ہیں،
اور رپورٹ کے مطابق یہ کوئی نیا حربہ تو ہے نہیں، ایک حکمت عملی ہے، اور خاص طور پر اس وقت تیز کی گئی ہے جب پاکستان اور امریکہ اور ایران کے درمیان حساس سفارتی ثالثی کے عمل کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اور رپورٹ کے مطابق یہ تصدیق کی گئی ہے کہ یہ واقعہ نہیں بلکہ ایک مربوط اور مستقل حکمت عملی ہے جس کا مقصد خطے کی سفارتکاری کو ڈیجیٹل جال سازی، ڈیجیٹل فراڈ کے ذریعے متاثر کرنا ہے۔ ادھر امریکہ کے جو نائب صدر ہیں JD وینس کا کہنا ہے کہ امریکہ جلد ایران سے نکل جائے گا۔ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ ایران جلد نکل جائے گا، ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں 10 دن دیے ہیں۔ دوسری طرف خبریں آتی ہیں کہ 10,000 امریکی فوجی جو ہیں وہ روانہ کر دیے گئے ہیں۔ ہم نے کل آپ سے کہا تھا کہ جی آپ کو ہم ایک بڑی ایکسکلوزیو خبر دیں گے۔ وہ ایکسکلوزیو خبر یہ ہے کہ برطانیہ کا جو ایک سب میرین ہے بڑی حساس نوعیت کی، وہ روانہ کی گئی ہے ایران کی طرف پانیوں میں، اور قبرص میں جو برطانیہ کے بحری جہاز اور جس کے اوپر ہوائی جہاز بھی جو ہیں وہ اس سے لینڈ بھی کر سکتے ہیں اور وہاں سے ٹیک آف بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ، یعنی اب مجھے یہ میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ بحری سطح پر، زمینی سطح پر اور فضائی سطح پر تینوں جانب سے ایران کو گھیرنے کی سازش تیار کی گئی ہے، جو بظاہر یہی لگتا ہے کہ جی واشنگٹن جو ہے وہ کہہ تو رہا ہے کہ جی ہم مکمل جنگ بندی اس وقت کریں گے جب تک مطالبات نہیں مانے جائیں گے۔ تو میں نے کافی اسٹڈی کیا ہے، اس سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ ایرانی مطالبات امریکہ کو یا اگر آدھے بھی قابل قبول ہوں گے تو اسرائیل کے لیے وہ ناقابل قبول ہے، اور اسرائیل کبھی بھی ان نکات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جنگ کو طول دیں گے، جنگ مزید طوالت کا نشانہ بنے گی، اور بری، بحری اور فضائی طرف سے ایران کے لیے مشکلات ہوں گی، کیونکہ ایران کی فضائیہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ بحری طور پر وہ صرف ابنائے ہرمز پہ نقصان تو پہنچا سکتا ہے، لیکن اگر جو برطانیہ، امریکہ اور ایک دو اور ممالک ہیں انہوں نے سمندری سطح پر ایران کے خلاف اگر کوئی محاذ قائم کیا تو ایران کے لیے بھی مشکلات آئیں گی، کیونکہ ظاہر ہے ان کے پاس بھی ٹیکنالوجی ہے۔ اور جو ایران جنگ میں جو امریکی ٹوماہاک میزائلوں کا بے دریغ استعمال ہوا ہے، یہ پینٹاگون نے کہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں اس پہ بڑی تشویش ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری جنگ کے دوران امریکی فوج نے صرف 4 ہفتوں میں 850 سے زائد ٹوماہاک کروز میزائل جو ہیں اس سے تشویش پیدا ہو گئی ہے، اور پینٹاگون نے یہ فائر کیے، جس کے باعث ان جدید ہتھیاروں کے تیزی سے ختم ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اور ان میزائلوں کے غیر معمولی استعمال کے بعد امریکہ میں یہ ایک بات زیر غور ہے کہ مزید میزائل کیسے اور کہاں سے حاصل کیے جائیں، اور یہ دنیا کے دیگر خطوں سے ان ذخائر کو کیسے منتقل کیا جائے۔ تو پرشین جو گلف ہے وہ ٹوماہاک کروز میزائل امریکی فوج کے ایک اہم ترین ہتھیاروں میں شمار ہوتے ہیں، جنہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ 3 سے 4 دہائیوں قبل استعمال کیا گیا تھا، اور یہ میزائل بحری جنگی جہازوں اور آبدوزوں سے داغے جا سکتے ہیں۔ تو اب نارملی 1000 میل سے زائد فاصلہ بآسانی طے کرتے ہیں اور ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو اب چونکہ ان کی محدود پیداوار ہے اور ضرورت بہت زیادہ ہے، تو امریکہ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ ان کو میزائلوں کو کیسے حائل کیا جائے، کیسے حاصل کیا جائے، اور یہ اپنی ایک نئی حکمت عملی پر غور کر رہے ہیں۔ اور ماہرین کا خیال ہے کہ یہ صورتحال نہ صرف جنگی حکمت عملی بلکہ مستقبل میں امریکی دفاعی تیاریوں پر بھی گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ اور اسرائیلی حملوں میں ایران کی آبی تنصیب کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایک ایرانی خبر رساں ادارہ ہے، میرا خیال ہے نیوز ایجنسی ہے،
اس نے تصدیق کی ہے کہ ایران میں ایک بڑی آبی تنصیب کو امریکی اور اسرائیلی حملوں میں نشانہ بنایا گیا ہے، اور مغربی ایران کے ایک شہر ہفتکل میں 10,000 مکعب میٹر کے پانی کے ذخیرے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ ایک پریشان کن خبر ہے ایران کے لیے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ مصر اور ترکی کے وزرائے خارجہ تو پہلے ہی اسلام آباد پہنچ گئے تھے، اور باقی جو 2 وزرائے خارجہ ہیں وہ پہنچنے والے ہیں آج، اور پاکستان ان کی میزبانی کرے گا، اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی صلاحیتوں کا آج امتحان ہے دفتر خارجہ کا، اور بہت زیادہ پاکستان پہ ایک ذمہ داری آن پڑی ہے۔ پاکستان کو اگر کامیابی ملی تو جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ بھارت کے لیے، بھارت میں تو ایک سیاسی موت طاری ہو جائے گی، اور ایک وہاں پہ جو اپوزیشن ہے وہ، اور جو ناقدین ہیں حکومت کے، وہ ان کے لیے بہت شور شرابہ کریں گے۔ ادھر یو اے ای نے ایران کے میزائل حملوں سے جو نقصانات ہوئے ہیں اس کی کچھ ویڈیوز بھی شیئر کی ہیں، اور کچھ ویڈیوز شیئر کرنے کے الزام میں 70 سے زیادہ برطانوی شہریوں کو گرفتار بھی کیا ہے متحدہ عرب امارات میں۔ اور ایران جنگ کے خلاف دنیا بھر میں نو کنگز کے مظاہرے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑے مظاہرے تو امریکہ میں خود ہوئے ہیں، اور امریکہ میں بہت بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکلے اور انہوں نے بڑا پرامن مظاہرہ کیا، اور ایران جو ہے وہ ایک معاہدہ NPT نان پرولیفریشن ٹریٹی، اس سے یعنی عدم پھیلاؤ کا جو ایک معاہدہ ہوتا تھا، اس سے، اس ٹریٹی سے نکلنے پر وہ غور شروع کر رہا ہے۔ اور جو آخری بس خبر آپ کو بتاتے چلیں کہ جو امریکہ میں صدر کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ہوئے، اور ان مظاہروں میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے، اور ٹرمپ جو ہیں وہ ان مظاہروں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جی انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی کچھ بھی کرتا رہے۔ تو آج کے پاکستان میں جو وزرائے خارجہ کے اجلاس کے بعد کی رپورٹ ہوگی وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ تو صرف سید کو یہیں پہ دیں اجازت۔ اردو گلوب TV ہمارا چینل ہے، اور اسے کینیڈا میں اور پاکستان میں ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری رہنمائی بھی کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔